شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سورۃ التوبہ 11ویں پارے میں تھوڑی سی آتی ہے، اس کا خلاصہ گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے. اب سورہ یونس جو 11ویں پارے میں بقیہ ہے، اس مکمل صورت کا خلاصہ اور اس میں آئے ہوئے اہم مضامین کی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. سورہ یونس مکی دور کی صورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقے سے تسلی دی. ان تسلی کی نوعیتوں میں اور صورتوں میں ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے نبیوں کی مثالوں کو بیان کر کے تسلی دی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے آخری میں کہا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یونس علیہ السلام جیسے اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے نا، ویسے آپ جلدی نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس کی مثال دے کر جو ہے تنبیہ فرماتا ہے. اس صورت کا نام یونس ہے. قرآن کریم میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو نبیوں کے نام سے موسوم ہیں، اس میں سے سورہ یونس بھی ہے. حضرت یونس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے. انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے قرآن کا اس صورت کا آغاز کیا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات تعجب سے بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو نبی بنا کے بھیجتا ہے نا، تو لوگ کیا بولتے، انہیں ہم جیسا کھاتا پیتا کیسا نبی بن گیا انہیں. اللہ تعالیٰ تو جو ہے مکے اور طائف کے بڑے سرداروں کو نبی بناتا، ان پر قرآن اتارتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے اختیار پر سوال اٹھاتے تھے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اس قرآن کو مکے اور طائف کے سردار پر اتارنا تھا، ایک یتیم بچے کو نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی. اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر حرف کھڑا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مومنوں کا بہت اونچا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ عقیدہ واسطیہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ 7 جگہ ہے قرآن میں. ان 7 آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے. استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل سنہ والجماعہ کے پاس امام مالک کا یہ قول سونے کے پانی سے لکھا جا سکتا ہے، جس میں وہ ایک بدعتی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ. استوا کیا ہے یہ معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اللہ نے نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، اللہ نے یہ بتایا، لیکن اس کی کیفیت نہیں بتائی. لہذا اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. یہ کہہ کر امام مالک نے اس بدعتی کو نکال دیا تھا. یہ قول جو ہے بعض علماء نے اس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی جو ہے نسبت دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دنیاوی آسمان پر آ گیا تو عرش خالی ہو جاتا، کیا ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے میں اجتہاد کو اور عقل کو دخل نہیں، رائے کو دخل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کائنات کی تدبیر بھی کرنے والا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو تاکہ تم جو ہے نصیحت حاصل کر سکو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا انجام کیا ہوگا، کافروں کو گرم پانی پلایا جائے گا، وہ ساری باتیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کے کچھ دلائل دیے. سورج کو روشن بنایا، چاند کو روشن بنایا، اور جو ہے چاند کے 28 منزلیں بنائی. شروع میں بھی امواس ہوتا ہے، آخری میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی 28 منزلیں بنائیں، اور جو ہے چاند کا فائدہ بتاتے ہوئے کہا کہ تم جو ہے سالوں کا حساب کر سکتے ہو. تو لہٰذا یہ عدت ہوتی ہے عورتوں کی، یا اسی طریقے سے قرض کا حساب وغیرہ لکھنا ہے تو قمری مہینے اور اسلامی کیلنڈر کو ہی جو ہے ہدف بنانا چاہیے. اس کے بعد زمین و آسمان میں اللہ نے دن اور رات بنائے. تو دن اور رات جو آتے جاتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نشانی ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، یہ تو مومن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں اور آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے مومن تو اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ یہ جب چلے جائیں گے تو جنتی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے تھکیں گے نہیں۔ کیسے تعریف کریں گے؟ سورہ زمر میں آیا، کیا کہا کہ وقالوا الحمد للہ الذی ہدا، سورہ اعراف میں کہا وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور وہاں جو ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور سورہ فاطر میں کہا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے سے ٹینشن کو اور غم کو دور کر دیا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر آتی جاتی سانس میں بھی ماشاءاللہ وہ الحمد للہ اللہ اکبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکالوجی بتائی۔ جب انسان خوشحال رہتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا نہیں ہے، جب تکلیف میں پڑتا ہے تو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ بیماری کے وقت میں دیکھتے ہیں کیسے یاد کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، لیٹ کر یاد کرتا ہے، کبھی بیٹھ کر یاد کرتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر یاد کرتا ہے، یہ تین حالتوں میں یاد کرتا ہے۔ جیسے ہی تکلیف دور ہوئی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رب ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے مسند احمد میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آئے ہیں تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہا کہ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، وہ تم کو جو ہے کیا کرے گا؟ مصیبت میں یاد کرے گا۔ تو ہم خوشحالی میں اللہ کو یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مصیبت کے بعد ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا سورہ حامیم سجدہ میں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب تکلیف پہنچے لمبی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہو گئے یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو گئے تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ جب اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے نہیں، لہٰذا یہ جو ہے رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ پچھلی گزری جو قومیں ہیں ان کی ہلاکت کا ایک سبب ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب کیا؟ شرک ہے، دوسرے کے حقوق کو جو ہے کھانا تھا، اس کے بارے میں کافی باتیں بتائی گئیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اسی صورت میں کہا کفار مکہ کہتے ہیں کہ اے محمد یہ قرآن تم لانا برابر نہیں، دوسرا قرآن لاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں لا بھی سکتا نہیں بدل بھی سکتا نہیں، بلکہ اللہ نے تو سورہ حاقہ میں کہا نبی اگر گھڑ کر پیش کرے تو نبی کو پکڑ کے ہمیں ان کی گردن کے رگن کاٹ ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وعید سنائی کفار مکہ کو۔ اور اس کے بعد نبی کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کو اللہ تعالیٰ ایک مثال بنا کے پیش کرتا ہے کہ اے کفار مکہ 40 سال تک تمہارے محمد تمہارے درمیان میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بنتے ہی پوری ان کی خوبیاں تم نہ خامیاں دکھتے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے۔ لہذا یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کی نبی اپنے آپ کو نبی بولے پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا سوائے چند لوگوں کے۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے یہ بات بتائی کفار مکہ جو ہے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا، دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اللہ نے آدم کے بعد سے لے کر 1000 سال تک دنیا کو توحید پر قائم رکھا تھا۔ کتنے سال؟ 1000 سال، یعنی کتنے صدیاں؟ 10 سینچری، 1000 سال تک توحید پر رہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کفار مکہ جب جو ہے سمندر میں جاتے تھے تو کہ اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تم خشکی میں سفر کرو یا نہیں تو جو ہے سمندر کا سفر کرو، یہ دونوں سفر کو آسان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کو بتایا گیا اور جنت کا ایک نام بتایا گیا دارالسلام۔ یہ دارالسلام کیا ہے؟ یہ تو اس بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ السلام بولے تو اللہ کا نام ہے، یعنی بیت اللہ جسے بولتے اللہ کا گھر، ویسے السلام کا تو اللہ کا تیار کر دی اللہ کی تیار کردہ جنت۔
تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلام کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہر طرح کی آفت سے، عیب سے پاک ہے، وہاں گئے تو ٹینشن نہیں رہے گا، سلامتی ہی سلامتی رہے گی۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین الا قیلا سلاما سلاما۔ ماشاء اللہ نورانی مخلوق جنتیوں کو سلام کرے گی، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے دارالسلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے بارے میں بتایا کہ مومن اپنے رب کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو کان، آنکھ، یہ سب کون دیے؟ اللہ نے دیے نا، لہذا تم جو ہے اس کا صحیح استعمال کرو، اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے مت بھاگو۔ قرآن کو ایک معجزے کے طور بتایا گیا۔ قرآن معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر نبی کو اللہ ایک معجزہ دیا، لیکن نبی کو جو معجزہ دیا وہ معنوی معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے قیامت تک اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ اب کیا ہے، سوشل میڈیا میں لوگ جو چاہے بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا قرآن کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ تمہارے اندر 10 صورتیں ہی لا سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ ایک صورت لا سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ تیسرا یہ مراحل، یہ پہلا 10 صورت لاؤ، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ 10 صورت نہیں، ایک صورت لاؤ، وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو 2۔ تیسرا بولا قرآن جیسی بات پیش کرو، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ماضی میں بھی قرآن کا مقابلہ کوئی بھی کرے نہیں اور قیامت تک کرتے بھی نہیں۔ اگر تم یہ نہیں کرے تو ایمان لاؤ، اگر نہیں لائے تو قیامت کے دن تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ قرآن ایسا زندہ جاوید معجزہ رکھ کر بھی امت آج مردہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جیسے یہ معجزہ ہے تو امت کو بھی معجزانہ اور جو ہے کرشمے دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ نبی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، نفع و نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اس صورت میں اور ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ 3 جگہ قسم کھایا اپنے ذات کی، یہ نقطہ ہے نوٹ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں اور 2 جگہ کیا اپنے ذات کی قسم کھا کے بتایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت آتی بول کے اللہ تعالیٰ اپنے ذات کی خود قسم کھایا ہے۔ یہاں ایک ہے قل ای وربی اور قل بلا وربی لتبعثن سورہ تغابن میں اور سورہ سبا کے شروع میں 3 جگہ قسم کھا کے فرماتا ہے جو ہے قیامت آ کر رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ 2 انگلیاں جیسے بازو ہیں نا، ویسا میرے بعثت بھی، میرا موت بھی قیامت اتنا قریب ہے، جیسے 2 انگلیاں درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، ویسے قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ حلال و حرام کا حق صرف اللہ کو ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا تم جس حالت میں بھی رہو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امور سے واقف ہے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے اندر ایمان بھی ہونا، تقوی بھی ہونا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے بالوں والا، انگوٹھیاں پہننے والا، عطر پینے والا، لمبے بال چھوڑنے والا، دل کی نماز پڑھنے والا، ایسے لوگوں کو ولی سمجھ جاتے ہیں اور بیعت کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیطان کا ولی کون ہے، رحمان کا ولی کون ہے، تو علامہ ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے، وہ کیا ہے، اس کا نام الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ یہ کتاب کا مطالعہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے شیطان کا اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک آدمی ہوا میں اڑنے لگا، اور سے ہوا میں اڑنے لگا، لوگ سمجھ گئے ولی ہے، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا انہیں شیطان کو کیا ہے، شیطان کے مدد سے اڑ رہا سو انہیں کون بھی کیا نہیں ہے، انہیں ولی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کرامت جو ہوتی ہے، شیطانی احوال جو ہوتے ہیں، ان دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت نوح کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ و ہارون کا ذکر فرمایا، جادوگروں کا ذکر فرمایا، اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کو کیسے بچائے اور فرعون کیسے ڈوبا، اس بارے میں ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہم، اب لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کا تعلق جو ہے شہادت حسین سے ہے، حالانکہ حضرت حسین کی شہادت حقیقت میں دیکھا گئے تو ہجرت کے 50 سال بعد ہوا واقعہ ہو، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یعنی اللہ کے نبی کا انتقال 11 ہجری میں ہوا، حضرت حسین کی شہادت 61 میں ہوئی، تو پورے 50 سال بیچ میں آ گئے، 50 سال ہوئے نا، تو 50 سال کا بیچ میں جو گیپ آتا ہے اس کے بعد واقعہ پیش آیا، حالانکہ اس کا تعلق جو ہے فرعون کو ڈبوئے جانے سے ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اے یہودی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو بولے یہ بڑا تاریخی دن تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو نجات دے کر خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کو ڈبو دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر کو روزہ رکھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بولے تمہیں حضرت موسیٰ کی اتنی پیروی کرے تو ہم تم سے زیادہ موسیٰ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دینے کے لیے عاشورے کے روزے کو ہی پہلا فرض قرار دیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ رکھنے سے گزرے ہوئے 1 سال گناہ معاف ہوتے ہیں، اور عرفے کا روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرق دیکھ سکتے ہیں آپ، عاشورے کا روزہ رکھنے سے گزرے ہوئے 1 سال گناہ معاف ہوتے ہیں، اور عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ علامہ ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی اچھی بڑی توجیہ کی، کہا یہ عاشورے کے روزے کا تعلق موسیٰ کی شریعت ہے نا، اس واسطے 1 سال ہوا۔ اب چونکہ عرفے کے روزے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے ہے، یہ رسول اللہ کی برکت سے ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے آفر ملا، 2 سال 2 سال گناہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فلیوم یہ جو ڈبویا گیا تھا، کب ڈبویا گیا تھا؟ 10 محرم کو اللہ نے فرعون کو ڈبویا تھا، اسی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اس سوال کو ذکر کر کے جواب دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب فرعون ڈوبنے لگا نا تو موسیٰ علیہ یہ بنی اسرائیل بولے ابھی مرا نہیں ہے، اتنا ڈر تھا ان کو، ڈوب گیا بولے تو انہوں بولے مرے نہیں ابھی۔ تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا موسیٰ کی حضرت یہ فرعون کی لاش کو لا کر باہر ڈال ڈالو، تو سمندر لا کر باہر ڈال دیا۔ جا کے دوبارہ دیکھے تو بولے ہاں اچھا مر گیا ہے۔ اب یہ سوال یہاں یہ ہے کہ اب لوگ بولتے ہیں اس کا نام رامسیس تھا کہ مصعب تھا کہ کیا کی تھا، وہ مصر کی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مصر کی وہ جو یہ ہے میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا فرعون کی لاش آج ہی باقی ہے کیا؟ تو انہوں بولتے فرعون کی لاش کیسے باقی رہے گی؟ جب دنیا میں کوئی انسان باقی رہنا تھا مرنے کے بعد کیسا باقی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا ہم تجھے باقی رکھیں گے، بولے تو یہ بنی اسرائیل جب تک تجھے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک باقی رکھنے کا وعدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قیامت تک باقی رکھنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس میں، لہذا یہ تو کافراں کون تو بھی غیر مسلم لا کے کوئی بھی لاش لا کے مسالہ لگا دے کہ ہم کو بولے تو ہم ایسے ہی اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ فرعون کی لاش نہیں ہے وہ، لیکن لوگ تحقیق کے طور پر لکھتے سب کرتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے، لہذا اس میں ہم نہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یونس علیہ السلام کی قوم بچی کیسے۔ دنیا میں جتنی قوموں پر عذاب آیا، عذاب آ کے پوری قوم ہلاک ہوئی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ وہ کیسا ہوا؟ جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کیا ہوا؟ واپس عذاب آ کر واپس چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں کسی قوم کی خوبی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مجھے دین میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور میں نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم زبردستی کرنے والے نہیں ہو، تم تو راہ بتا سکتے ہو، دلوں کو پھیرنے کا کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ آخر میں اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں جو باتیں ہیں ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس پر عمل کر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔